अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ इस आखिरी शेर की तशरीह की तरफ। आखिरी शेर क्या है? आखिरी शेर यही है कि हम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर, हम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर, है यही इल्तिजा ए खुदा ए खुदा। तो इस शेर की तशरीह करने से पहले मेरे इस चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको बवक्त पहुँचती रहे। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ इस शेर की तशरीह की तरफ। हम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर। हम के मानी वैसे झुकाव को कहते हैं, झुका हुआ। और मेरा सर यानी मेरा सर झुका रहे तेरी दहलीज पर। दहलीज मीन चौखट, जिसको चौखट कहते हैं। तो इस मिस्र की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। इस मिस्र में शायर अल्लाह ताला के हुजूर अपनी आजिज़ी, बंदगी और मुकम्मल यानी हवालगी का, सुपुर्दगी का इजहार कर रहा है। और इजहार कुछ यूँ कर रहा है कि मेरा सर खम होना का मतलब यानी झुकना, यानी इस बात की अलामत है। खम रहे मेरा सर यानी इस बात की अलामत है, झुका हुआ सर होना, सर का खम होना का मतलब यानी ये इस बात की अलामत है कि बंदे ने अपनी अना और मर्ज़ी को, अपने मंशा को, अपनी मर्ज़ी को अल्लाह के हुक्म के सामने ख़त्म कर दिया है। यानी ये एक सच्चे आशिक और बंदे की वो हालत है कि जब एक बंदा अपने सर को खम करता है, अपने सर को झुकाता है, और सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, किसी इंसान के आगे नहीं झुकना चाहिए। जब भी किसी इंसान को कोई भी तकलीफ़ हो ना, तो किसी भी तकलीफ़ में इंसान को अल्लाह को पुकारना चाहिए। अगर हम अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह तो हमारी आवाज़ सुनता है, अल्लाह तो हमारी शेर से भी ज़्यादा करीब है। हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। किसी इंसान से किसी भी चीज़ को मांगने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, और मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जब आप अल्लाह ताला से मांगेंगे तो असल में आपके मांगने का अंदाज़ा ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह को पता चले कि ये मुझसे मांग रहे। और अगर हम अल्लाह से मांग रहे और हम मांग अल्लाह से रहे और हमारी सोच के ये और हो, तो फिर अल्लाह ताला हमें कुछ देगा? नहीं देगा फिर, क्योंकि अल्लाह ताला को पता होता है कि इस बंदे को ज़रूरत है ही नहीं। तो इस वजह से यानी हमारा सर सिर्फ और सिर्फ यानी अपनी अना और कि बंदे ने अपनी अना का मतलब यानी बंदे का जो सर है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। और जब हम अपने सर को अल्लाह के आगे झुकाएंगे तो फिर ये एक सच्चे आशिक और बंदे की वो हालत है, वो कैफियत है जहाँ वो अपनी हस्ती को, अपनी शख्सियत को, यानी इंसान की जो शख्सियत होती है या जो हस्ती होती है, तो वो उसको मिटाकर सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है। यानी जब आप अपने रब के सामने सर झुकाएंगे तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला हमें कुछ नवाजेगा ना। इस वजह से हम सर झुका रहे हैं ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो। और एक बात इसमें ये भी है कि यहाँ पे तेरी दहलीज पर, यानी इसमें एक मुस्तकिल और इस्तिकामत की तरफ भी बात चलती है। दहलीज पर रहने का मतलब है कि तेरी दहलीज पर, यानी इस अज़म का इजहार भी करते शायर, इस अज़म को भी वो ज़ाहिर कर रहा है कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, हालात जैसे भी हों, तो मेरा ताल्लुक़ तेरे दर से नहीं टूटेगा। यानी मैं तेरे दर से जुड़ा रहूँगा, तेरे दर से मैं जुड़ा रहूँगा, यानी हर हाल में तेरा ही सवाली बनकर रहूँगा और किसी दूसरे के साथ या दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगा। यानी मतलब इसका ये है कि तेरे दहलीज पर मतलब ये है कि अल्लाह ताला मैं सिर्फ तुझसे मांगूँगा क्योंकि तू ही मददगार है, तू ही मदद करने वाली ज़ात है, और हमारे सारे मसाइल का हल
ہمارے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور اس میں ایک بات اس کی طرف بھی جاتی ہے، عشق الہی کی انتہا بھی ہے، یعنی یہ عشق الہی کا انتہا بھی ہے۔ عشق الہی کی انتہا کیا ہے؟ یعنی یہ مصرع اصل میں ایک دعا بھی ہے کہ یا اللہ مجھ اتنی توفیق اور ہمت دے کہ میرا سر ہمیشہ تیرے ہی سامنے جھکا رہے، اور یہ دنیا کی غلامی سے نجات اور صرف ایک در، یعنی اللہ کا در، اللہ کے در کی وابستگی کی تمنا ہے۔ اللہ کے در سے خود کو وابستہ کر رہا ہے، وابستگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں وابستہ رہوں، وابستہ مین جڑا رہوں، کنیکٹڈ رہوں۔ اور اس کا جو مختصر ایک خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ شاعر اس مصرع میں، یعنی بہرحال اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے اس مصرع کا کہ شاعر اس میں ہمیشہ کے لیے اللہ کے فرمان بردار کر رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے چوکھٹ سے جڑے رہنے کی آرزو کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ سے جڑا رہوں، اللہ کے در پہ میں رہوں، اور جب میں اللہ کے در سے جڑا رہوں گا تو ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ کے در سے جڑا رہتا ہے تو اللہ ہی مسائل ان کے حل کرتا ہے۔ انہیں میں نے سنا ہے کہ جو بندہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز تک جو بندہ مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کے ذکر اذکار میں خود کو مشغول رکھے، مشغول ہوتا رہے، مصروف ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، اس بندے کو، جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک، یعنی اشراق کے ٹائم تک بندہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار میں خود کو مشغول کرتا رہے، خود کو رکھ کے اور مصروف رکھے خود کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے جو عصر کی نماز سے پہلے کا ٹائم اور سورج طلوع ہونے کے بعد، اشراق کے بعد جو ٹائم ہے، اس درمیانی وقت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور جو بندہ سر نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو ذلیل کر دوں گا، اور اس بندے کی جو زندگی ہے وہ کم کر دوں گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ آج کل کچھ لوگ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہمیں حاصل ہوگی؟ اللہ ہمیں تب اپنے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تب ہوگی کہ جب ہم یہ کام کریں گے۔ بہرحال آخری مصرع کیا ہے؟ آخری مصرع یہ ہے یہی التجا من سماجت کو کہتے ہیں، درخواست کو کہتے ہیں، ریکویسٹ کو کہتے ہیں، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ یعنی اس مصرع میں شاعر اصل میں سادہ اور عام فہم لفظوں میں بیان کر رہا ہے، اور کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ بیان یہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور، شاعر اصل میں یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دلی خواہش اور دعا پیش کر رہا ہے۔ لفظ التجا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے کی جانے والی درخواست۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر بار بار اے خدا کہہ کر اللہ کو پکار رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت اور مواد کے لیے صرف اور صرف اپنے رب کا محتاج ہے۔ ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو رب کی محتاج نہ ہو۔ یہ تو ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، وہ گاڑی میں ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ساری سہولیات ان کے پاس ہوتی ہے، وہ کہتے کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ سب کچھ تو کیا کر سکتا ہے؟ تو جب پیدا نہیں ہوتا تو کیا تھا؟ ایک وقت آ جائے گا جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے، وہ خود چل بھی نہیں سکتا، اسی طرح تو چل نہیں سکتا تھا، اور جب بڑھاپے تک پہنچ جائے گا تو پھر چل سکے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا تھا، ہم نہیں تھے، اب ہم ہیں، پھر اللہ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے۔ تو یہ زندگی جو ہے، اس میں اس کے حوالے سے ایک شعر کہہ رہے کہ کیا زندگی، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ مطلب زندگانی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج انسان ہے کل نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلائے تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ جائیں. آمین پڑھ لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ شاید کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا محتاج ہوں، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ اے میرے مالک. شاعر بار بار جو یہ کہہ رہا ہے کہ اور ساری ضروریات پوری کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور شاعر کہنا یہ چاہ رہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میرے دل کی بس ایک ہی پکار ہے، میرے دل کی ایک ہی آواز ہے، اور وہ آواز کیا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ تو میری اس عرضی کو، اس التجا کو، اس درخواست کو قبول فرما لے. اور اس حمد کے جو سیاق و سباق میں یہ التجا دراصل اصل میں سجدہ ریزی اور بندگی کی ایک التجا ہے. شاعر اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اسے سچی بندگی کی توفیق ملے، ایسی بندگی کی توفیق ملے جو سچی ہو، جو کھری ہو، جو حقیقت میں مبنی ہو. تو اسی وجہ سے شاعر اللہ سے جڑا رہنا چاہ رہا ہے اور اس کا سر ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہے. تو جو لوگ اپنے سر کو صرف اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں سجدے کی حالت میں، اور جو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے بندے کی یہی حالت جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، یہی حالت مجھے بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز پڑھنا شروع کر لیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف اس طرح نماز نہیں بلکہ باجماعت نماز اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز باجماعت پڑھیں، تو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس مصرع کی تشریح یا اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ان اشعار کی تشریح شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.